کئی سو سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی ہماری امیدوں کا مرکز، ہمارے مصطفیٰ کی سنتوں پر استقامت سے چلنے والی ذات، عشق و وفا کا سلطان، تاریخ کے دو واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں مرد مجاہد۔ اپنے بھائی کو زمین پر دبا دینا یہ مجاہدانہ کام نہیں، اپنے بھائی کے دروازے کو بند کر دینا یہ آپ کی بہادری نہیں ہے۔ ظالم کے ظلم کا رستہ جس دن روکو گے اس دن تمہیں علی کا فیضان ملے گا۔ حسین حسین کہنے سے حسین نہیں ملے گا۔ حسین کے بیٹے امام زین العابدین کی طرح زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود بھی یزید کے دربار میں یزید کی اینٹ سے اینٹ جس دن بجا لو گے اس دن امام زین العابدین کا فیض ملے گا۔ کتنے نمازی تم نے بنائے؟ حسین نے تو کربلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ قربان کر کے ایسے ایسے نمازی بنائے کہ عبادت آج تک امام زین العابدین کے گھر کے ارد گرد رقص کر رہی ہے۔ حسین نے ایسے ایسے نمازی بنائے جس نمازی کا نام زین العابدین ہے۔ حسین کے ایک نمازی کا نام امام جعفر صادق ہے۔ حسین کے ایک نمازی کا نام امام محمد الباقر ہے۔ حسین کے ایک نمازی کا نام امام محمد موسیٰ کاظم ہے۔ حسین کے ایک نمازی کا نام امام جواد تقی ہے۔ حسین کے ایک نمازی کا نام امام نقی ہے۔ حسین کے ایک نمازی کا نام امام حسن عسکری ہے۔ آؤ حسین کے نمازی کو دیکھنا ہو تو بغداد کے عبدالقادر جیلانی کو دیکھ لو۔ حسین کے نمازی کو دیکھنا ہو تو آؤ اجمیر کے غریب نواز کو دیکھ لو۔ حسین کے نمازی کو دیکھنا ہو تو آؤ دلی کے محبوب الہی کو دیکھ لو۔ حسین کے نمازی کو دیکھنا ہو تو آؤ مہرولی کے بابا قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ لو۔ حسین کے نمازی کو اگر دیکھنا ہو تو آؤ دیوا کے فارس العالمین کو دیکھ لو۔ حسین کے نمازی کو اگر دیکھنا ہو تو جاؤ بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھ لو۔ حسین کے نمازی کو اگر دیکھنا ہو تو جاؤ بریلی کے مفتی اعظم ہند کو دیکھ لو۔ حسین کے نمازی کو دیکھنا ہو تو حافظ ملت کو دیکھ لو۔ حسین کے نمازی کو دیکھنا ہو تو صدر الشریعہ کو دیکھ لو۔ اگر حسین کے نمازی کو دیکھنا ہو تو جاؤ اللہ کے ولیوں کو دیکھ لو۔ یہ حسین کے وہ نمازی ہیں جن کی نماز بھی زندہ ہے، نمازی بھی زندہ ہے۔ آؤ اتنی مہنگی شادیاں کر کے، اتنی مہنگے پروگرام منعقد کر کے ڈی جے کی دھن پر رقص کرنے والے لوگ، آپ ذرا غور کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، اگر ہمارا دل نہ تڑپے، ہماری سوچ نہ تڑپے، ہماری فکر نہ تڑپے، ہمارے اندر احساس پیدا نہ ہو تو سمجھ لو ہم کھا پی کر کے بھی مردہ، ہم چل پھر کر کے بھی مردہ ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، سلطان صلاح الدین ایوبی گئے فاتحانہ شان سے، اس سے پہلے جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اتنے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا کہ عیسائیوں کے گھوڑوں کے جو سم تھے وہ مسلمانوں کے خون میں رنگے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے، راستہ چلنا مشکل تھا۔ تقریباً 4 لاکھ بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لی گئی تھی، مساجد سب گرجا گھر میں تبدیل ہو گئے تھے۔ 27 دن تک بیت المقدس کی سرزمین پر مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ ظلم کی کیسی کون سی چکی تھی جو نہیں چلی، مگر واہ نبی کی سنتوں پر چل کر کے غوث اعظم کا فیض لے کر بیت المقدس کی وادیوں میں داخل ہونے والا سلطان صلاح الدین ایوبی، ایک عیسائی ماں بڑی تیزی کے ساتھ رو رہی تھی، وہ سلطان تھا۔ بادشاہ کبھی کسی چھوٹی چیز کو نہیں دیکھا کرتے، مگر یہ وہ تھا جو نبی کی سنتوں پر چلنے والا تھا، مصطفیٰ کے عشق اور کائنات کے سردار کی سنتوں پر چلنے والا۔
گھوڑے کو روک دیا، پوچھا یہ عورت کیوں رو رہی؟ اس عورت کو جب پتا چلا کہ یہی مسلمانوں کا جرنیل، مسلمانوں کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی، وہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ حضور میری 7 مہینے کی بچی ہے، کسی سپاہی نے آپ کے چھین لیا ہے، ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے، میرے دل کا سکون غارت ہو گیا ہے، حضور اگر کوئی آپ کا سپاہی میری بچی کو لے گیا ہے تو مجھے بھی وہی لے جائے جہاں میری بچی ہے۔ فتح کے نشے میں بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کہ لاشوں پر محل تعمیر کرنے سے باز نہیں آتی، یہی ہند کی سرزمین ہے، جب سے زمام اختیار حاصل ہے، جب سے زمام اقتدار حاصل ہے، نہ جانے کتنی لاشوں پر محل تعمیر ہو چکے ہیں، نہ جانے کتنے گھر کھنڈر بن چکے ہیں، مگر ایک مسلمان کا دل کیسا ہوتا ہے، ایک نبی کے چاہنے والے کا دل کیسا ہوتا ہے۔ ذرا غور کریے، سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے سے اتر آئے اور آنسو آپ کی آنکھوں سے رواں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری بہن، جب تک تیرے بچے کا سلطان صلاح الدین ایوبی پتہ نہیں لگا لیتا وہ پیٹ بھر کھانا نہیں کھائے گا، وہ شکم سیر ہو کر کے پانی نہیں پیے گا۔ یہ کیسا دل تھا جو بیت المقدس کی وادیوں تک پہنچا تھا۔ سپاہیوں کو آرڈر ہوا کہ ایک عیسائی ماں کی بچی گم ہو گئی ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ اس بچی کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ اگر دیر ہوتی ہے تو میں اس کی سر سے، اس کے بدن پر اس کے سر کا سایہ سلامت نہیں رہنے دوں گا۔ پورے لشکر میں منادی کی گئی۔ اچانک ایک سپاہی سر جھکائے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک چھوٹی سی بچی لے کر حاضر ہوا۔ اس نے کہا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ جانا نہیں، مجھ سے خطا ہو گئی، حضور میری غلطی کو، میری خطا کو معاف کر دیجئے۔ سلطان نے بچی کو لیا اور ماں کے حوالے کیا۔ ماں نے چھلکتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان جو دوپٹے کو اٹھا کے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، یہ صلاح الدین کے لیے دعا نہیں ہوگی، میں تو کہتا ہوں یہ دعا دین اسلام کی ہوگی۔ اس عورت نے برجستہ کہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی آپ مسلمان حکمراں ہیں، میں نے تو اپنی فوج میں بھی ایسے نرم دل لوگ نہیں دیکھے تھے، میں نے تو آج پہلی بار دیکھا ہے کہ کسی مسلمان کا دل اتنا رقیق ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی مجھے میری بچی تو واپس مل گئی، لیکن میری کوئی چیز اب بھی گم ہے۔ صلاح الدین نے کہا، کون سی چیز گم ہے؟ کہا، دل کی دنیا سے کوئی شے لاپتہ ہو گئی ہے۔ کہا، کیا چاہتی ہو؟ کہا، جس نبی کا امتی بندوں کے حق میں اتنا نرم ہے، اس نبی کا عالم کیا ہوگا، اس امتی کے نبی کا عالم کیا ہوگا۔ اے صلاح الدین، میں چاہتی ہوں کہ آج بیت المقدس کی وادیوں سے جب جاؤں تو بچے کے ساتھ ساتھ تمہارے نبی کا کلمہ بھی لے کے جاؤں، تمہارے نبی کا دین بھی لے کے جاؤں، تمہارے نبی کا اسلام بھی لے کے جاؤں۔ قسم خدا کی پڑھ لیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ۔ حضرات گرامی وقار، آپ کا یہ اسلام ہے، آپ کا یہ مذہب ہے، آپ کا یہ دین ہے۔ آپ بکھرے نہیں، آپ حالات کے انتشار میں اپنے آپ کو منتشر نہ کریں، آپ ایک ہو جائیں۔ ذرا ذرا سی باتوں پر اپنے آپ کو آپ ہلاکت اور تباہی کے بربادی کے راستے پر نہ لے کے جائیں۔ آپ ایک امت مسلمہ بن کر رہیں، آپ عظمت اہل بیت کے گن گائیں، آپ محبت صحابہ کے گن گائیں، آپ عشق کی منزلوں کو طے کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ دور پھر سے آج آ جائے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے گفتگو کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ ظالم طاقتیں آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکیں گی۔ وقت آپ کو پکار رہا ہے، ایمان کی سربلندی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ وقت آپ کو پکار رہا ہے، دریائے دجلہ کی نہریں آپ کو پکار رہی ہیں۔ آئے عزم صحابہ لے کے چلیں، آئے محبت اسلام لے کے چلیں، آئے دین متین کی سربلندیاں لے کے چلیں، آئے عشق کے نغمات لے کے چلیں۔ جب یہ سب لے کے چلیں گے تو یقین مانو ایک دور ایسا ہوگا، ایک زمانہ ایسا ہوگا، ایک سسٹم ایسا ہوگا کہ دنیا کی ساری ظالم قوتیں آپ کے قدموں میں سر جھکانے شروع ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی وقار، درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد